فاطمہ کتنی اعلیٰ ہیں، کتنی افضل ہیں. آپ کو پتا ہے وہ اپنے میری بہنیں بیٹیاں اس بارے میں غور کریں. ٹھیک ہے حامدوں کی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے بہنیں اور بیٹیاں یہ بھی غور کریں کہ نبی کریم کی بیٹی ہے اور نبی کے پاس کیا لے کے آئی ہے؟ سوال. اور کیا لے کے آئی ہے؟ درخواست. اور کیا لے کے آئی ہے؟ شکایت. کیا؟ علی کے گھر داری کے سارے کام میں کرتی ہوں. کیا کرتی ہے بیٹی؟ یہ کائنات کی سب سے افضل شخصیت کی بیٹی ہے. تیرا باپ جتنا مرضی امیر ہو، جتنا مرضی بڑا تاجر ہو، جتنا مرضی اعلیٰ خاندان کا ہو، اس سے زیادہ اعلیٰ خاندان کا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. آگے شکایت کری ہے بابا اتنا کام کرنا پڑتا ہے کہ ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں، چکی چلا چلا کے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں. نبی کریم نے کہا خدمت چھوڑ دے حامد کی، آج کے بعد کام نہ کری. یہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو کس نے سکھا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہا فاطمہ میں تجھے خادم سے بہتر ایک نسخہ نہ بتاؤں؟ بتا دیجئے. نبی کریم نے وہ وظیفہ جس کو آج ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، بتا دیا اور بیٹی کو کہا اسی کام میں لگی رہ. نبی کے بعد کائنات کا سب سے افضل آدمی امت میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق. ان کی بیٹی اسما بنت ابی بکر ہیں. خود کہتی ہیں کہ جب زبیر کے ساتھ شادی ہوئی تھی ایک اونٹ تھا اور ایک گھوڑا تھا، گھوڑے کا چارہ بھی میں ڈالا کرتی تھی اور اونٹ کے اوپر گھر کے لیے پانی دور دراز سے میں لے کے آیا کرتی تھی. کہ ابو بکر جیسے امیر فراح دل سخی نے اپنی بیٹی کو منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آ گیا اپنی پھوپھو کو لے کے، اپنا مسئلہ بتایا. اس کے بعد نبی کریم نے کہا میری اے عورت میری بات یاد رکھی، تیرا خامن تیری جنت ہے، تیرا خامن تیری دوزخ ہے. تیرا خامن تیری جنت ہے، تیرا خامن تیری دوزخ ہے. ہماری بہنیں بیٹیاں یہ بھی تو سمجھیں، یہ بھی تو اسی رسول کا فرمان ہے نا. اگر ایک عورت صرف 5 نمازیں پڑھتی ہو، صرف 30 روزے رکھتی ہو، صرف اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہو، 3 کام، یہ بات عورتیں سمجھ لیں. اللہ کی قسم اللہ نے عورتوں کے اوپر احکامات نرم رکھے ہیں. یہ فیمنزم کے نعرے لگانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے احکامات سخت ہیں. عورتوں کے احکامات آدھے سے بھی کم ہیں. اور یہ بھی ہام ہاں کا پراپوگنڈا جی اسلام میں عورت کو، یہ دیکھیں جی یہ 4 رشتے ہیں عورت کے اسلام میں اور وہی رشتے بدلتے بھی رہتے ہیں. ان 4 رشتوں میں 3 جگہ کے اوپر اللہ نے عورت کو فضیلت دی ہے. ماں باپ میں سے کون افضل ہے سب جانتے ہیں. ماں کتنے گنا؟ 3 گنا زیادہ. 3 مرتبہ ماں، 1 مرتبہ باپ. کبھی کسی فیمنزم کا یہ سنا ہے؟ کبھی نہیں اسلام کی خوبی بیان کریں گے. ماں باپ میں سے اسلام میں ماں افضل ہے، بہن بھائی میں سے بہن افضل ہے، بیٹے بیٹی میں سے بیٹی افضل ہے. کہ جس کی کفالت کے اوپر جنت کا اجر و ثواب ہے بیٹے کی کفالت کے اوپر ہے. بیٹیاں ویسے بھی باپ کی زیادہ وفادار ہوتی ہیں اور بیٹیاں ہی افضل ہیں. 3 مقامات کے اوپر عورت افضل ہے، عورت کو سکون نہیں. ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء کہہ دیا تو ان کو تکلیف پڑ گئی کہ خامند اور بیوی کے اندر خامند افضل کیوں ہے. یہ ان کو تکلیف ہے. اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا. ایک تو اللہ نے کہا یہ فضیلت اللہ نے دی ہے اور دوسری وَبِمَا أَنفَقُوا، کیونکہ عورت کی ذمہ داری بار تجارت کاروبار کرنا نہیں ہے، مرد نے کما کے لا کے اس کے منہ میں ڈالنا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا جو خامند کی ناشکری ہے وہ اللہ کی ناشکری ہے. جہنم میں وہ عورتیں بھری پڑی ہیں جن کو خامند ایک عرصہ کھلاتا پلاتا احترام کرتا عزت کرتا ہے، ایک دن ان سے ناراض ہو جائیں تو کہہ دیتی ہیں ہم نے اس بندے سے کبھی خیر ہی نہیں دیکھی. یہ بندہ تو شروع سے ہی ایسا ہے، یہ بندہ ہر روز جس دن سے میں اس گھر میں آئی ہوں ہر روز اس کا یہی کسب ہے. ہر روز چاہے گے کسب یہ ہو بھی نہ اچھی زندگی بھی گزری ہو. نبی کریم نے کہا اس عورت کے اوپر اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا کہ وہ عورت جو اپنے خامند کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، دل سے محبت بھی کرتی ہے، اوپر سے ڈائلاگ بول رہی ہے. اللہ تو کہہ رہے ہیں، رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں تو جھوٹے ڈائلاگ محبت کے بول لے.
اور تو دل سے محبت کرتی ہے اور منہ سے جھوٹ کہتی ہے کہ میں نے خاوند سے خیر نہیں دیکھی، اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس خاوند کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی اسی کی ناشکری کرتی جاتی ہے۔ حضرت ابو